اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام شناسی، بہار قرآن، 28واں پارہ۔ اس میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے اس سے زہار کر لیا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو انتی علیہ کظہر امی کہا تو یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ سورہ حشر۔ نمبر 1، بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر خلیفہ دوم کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا بیان، اور 3، میزبان کی تعریف ہے۔ 4، اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ۔ اس سورہ میں کئی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں۔ نمبر 1 کہ وہ شرک نہیں کریں گی۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گی۔ نمبر 3، زنا نہیں کریں گی۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ نمبر 5، اور بہتان ترازی نہیں کریں گی۔ سورہ صف۔ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ داعی دعوت دینے والا مجرم ہوگا۔ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ سورہ جمعہ۔ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر سورہ نازل ہوا۔ بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورہ منافقون۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں۔ عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس سورہ میں دیا ہے۔ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ سورہ تغابن۔
قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن یہی پڑ گیا۔ مومنوں کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق۔ نمبر 1، طلاق کے بعض مسائل کا بیان۔ نمبر 2، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان۔ نمبر 3، متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی اور بے حساب رزق ملے گا۔ نمبر 4، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورہ تحریم۔ دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح و لوط علیہم السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ نکتہ: خداوند کریم نے سورہ تحریم میں دونوں مثال پیش کر کے مرد و عورت دونوں پر حجت تمام کر دی۔ نمبر 1، نہ مرد کہہ سکتا ہے کہ عورت بد اخلاق اور بری تھی جس کی وجہ سے میں نیک نہیں بن سکا۔ نمبر 2، نہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میرا شوہر برا تھا، جب سے اس کے گھر آئی ہوں میں نیکی نہیں کر پا رہی، شادی سے پہلے میں بہت نیک تھی۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔